حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے 1056 شہر فتح کر کے اسلام کو عطا کیے۔ 4000 مساجد آپ کے دور حکومت میں بنائی گئیں اور آپ کے حکم سے تعمیر کی گئی۔ من بنا للہ بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ایک گھر جو بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ ایک گھر جو اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد بنائے، تو جس کی حکومت میں جس کے زیر انتظام 4000 مساجد بنی ہوں، اس حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ 1539 احادیث کے آپ راوی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات نے جب خواب میں آپ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے وہ پورا پیالہ پی لیا اور چند قطرے بچ گئے، تو حضور فرماتے ہیں فناولت عمرہ، میں نے وہ چند قطرے عمر فاروق کو پلا دیے۔ وہ چند قطرے پینے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اس کمال درجے پہ پہنچ گیا تھا۔ اس دودھ کی تعبیر علم سے کی گئی، حضور نے خود فرمایا دودھ سے مراد علم ہے، تو وہ علم کے چند قطرے جو آپ نے پیے، تو مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر آپ یا ساریۃ الجبل کہہ رہے ہیں، ہزارہ کلومیٹر دور مقام نہاوند پہ حضرت ساریہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس علم کی بنیاد پر اللہ کریم نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ موجود آپ ایک مقام پہ ہیں، اور کہاں پہ وہ دریا ہے، دریائے نیل، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل ہر سال وہاں اس میں ایک لڑکی پھینکی جاتی ہے تو پھر پانی جاری ہوتا ہے، تو آپ خط لکھتے ہیں کہ اے دریائے نیل کے پانی، اگر تو اپنے حکم سے چلتا ہے اپنی مرضی سے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اگر ہمارے رب کی مرضی سے چلتا ہے تو میں رب سے عرض کر دیتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ آپ کے خط کا اس میں پہنچنا تھا دریا میں، تو وہ جاری ہوا، اور پھر ایسا جاری ہوا کہ ہمیشہ جاری رہا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات آپ کی شان ہے۔ ایک حدیث پاک پہ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا، جبریل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شان بیان کریں، تو جبریل امین نے عرض کی حضور حضرت عمر کی شان بیان کرنے کے لیے عمر نوح کی ضرورت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال سے بھی زیادہ، اتنی عمر ہو تو پھر شان حضرت عمر فاروق بیان کی جا سکتی ہے۔ امام سیوطی نے اس کو تاریخ الخلفاء میں پیش کیا ہے۔